پارٹ نمبر 12، ناول نروان کی تلاش۔ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ تاہم مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ تو تم اردو جانتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں دنیا کی بہت سی زبانیں جانتا ہوں، لیکن براہ کرم میری اردو دانی سے آپ کو کوئی غلط اثر قبول نہ کریں۔ میں آپ کے اس کرم کا شکر گزار ہوں، اس نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ کیسٹر کی ساتھی لڑکی جولیا بھی اب خاموش تھی۔ بہرحال میں نے بہتر یہی سمجھا کہ کم از کم تربت جام تک ضرور پہنچ جاؤں تاکہ ان لوگوں سے پیچھا چھوٹ جائے، اور میں نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ نہ جانے کوشلیا کو کیا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر پہلے جیسی رونق نظر نہیں آ رہی تھی۔ دھوپ ڈھل چکی تھی جب ہم تربت جام کے قریب سے گزرے اور کیسٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کار کی رفتار سست کر دی اور کیسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا واقعی تم یہاں اترو گے؟ ہاں، تمہارا شکریہ دوست، اس نے نیاز مندی سے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ اس کی ساتھی لڑکی بھی نیچے اتر گئی تھی۔ تب کیسٹر نے کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر ہمارا شکریہ ادا کیا۔ جولیا نے بھی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہا تھا اور پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ میں نے خاموشی سے کار آگے بڑھا دی اور تھوڑی دیر تک بڑی غیر فطری سی خاموشی چھائی رہی۔ کوشلیا اب بھی وہی کیفیت تھی جیسے اس نے تھوڑی دیر کے بعد محسوس کر لیا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی اور پھر خشک زبان ہونٹوں پر زبان پھیر کر کمزور آواز میں بولی، شاید تم ان لوگوں کے ساتھ اس سلوک پر ناراض ہو؟ میں چونک پڑا۔ نہیں، میں ناراض تو نہیں ہوں، البتہ تمہاری اچانک بگڑ جانے والی طبیعت پر غور کر رہا ہوں۔ کوئی خاص بات نہیں، بس اچانک اس میں لال کا حملہ ہوا ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں اس کے اردو سمجھنے اور بولنے پر حیران تھی۔ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ دل میں برا مان گیا ہوگا، ہمیں کون سی اس نے راہ و رسم بڑھانی ہے۔ لیکن عجیب و غریب جوڑا تھا۔ تم نے اس کے ساتھی لڑکی پر غور کیا تھا؟ ہاں، کوشلیا نے کہا۔ کچھ عجیب نہیں محسوس ہوئی تھی؟ شاید ان کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں، شاید وہ دونوں میاں بیوی نہ ہوں۔ بہرحال ہم نے یہ حماقت تو کر ڈالی تھی، لیکن میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ان کے پاس سے کچھ برآمد نہ ہو جائے۔ میں نے کسٹم آفیسر سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ان کے پاس سے کچھ ملتا ہے تو انہیں ضرور گرفتار کر لیا جائے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کوشلیا نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولی، کسٹم آفیسر تمہیں اندر کیوں لے گیا تھا؟ یہی معلوم کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو۔ ایران میں منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے لیے سخت قانون ہے۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ ظاہر ہے کیا جواب دے سکتا تھا۔ میں نے پرخلوص پیشکش کی کہ کار کی اور ہماری سامان کی تلاشی لی جائے۔ انہوں نے بڑی سخت تلاشی لی تھی۔ کار کی ایک ایک سیٹ جھاڑ کر دیکھ لی گئی، پیٹرول کے بیرل میں لوہے کے تار ڈال کر دیکھے گئے، غرض ایسی ہر جگہ دیکھ ڈالی جہاں کسی چیز کے پوشیدہ ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے۔ ہاں، اصل میں انہیں ایک خاص گاڑی کی تلاش ہے جس میں منشیات سمگل کر کے لائی جا رہی ہیں، ان کے مخبروں نے اطلاع دی تھی۔ اوہ، تو انہیں ہمارے اوپر شبہ ہوا تھا؟ شبہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن بہرحال شبہ رفع ہو گیا۔ البتہ ایک رات کا مجھے تردد تھا۔ کیا؟ کوشلیا نے چونک کر پوچھا۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی بتایا تھا، اس لیے کہ تم نے اور پھر کسٹم آفیسر نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تھے۔ مجھے خطرہ تھا کہ علیحدگی میں وہ تم سے سوالات نہ کرے اور ہمارے بیان میں تضاد ہو جائے۔ میرا خیال ہے تمہارا پاکستانی نام ہونا کام آیا، کوشلیا نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے چہرے کی رونق واپس آتی جا رہی تھی۔ شاید، میں نے کہا۔ لیکن اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ سوچ رہی تھی تنہا ہوتی تو کیا کرتی ان حالات میں، ڈرائیونگ تو مشکل ہی تھی، اس نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت روشنیاں جل اٹھی تھیں جب ہم فرمان میں داخل ہوئے۔ صاف ستھرے شہر کو دیکھ کر طبیعت کو عجیب سی فرحت کا احساس ہوا۔ کشادہ بازار، پھولوں اور سفیدے کے درختوں سے لدے ہوئے، ہر دکان کے سامنے سبزہ، سلیقے سے ترتیب دی ہوئی دکانیں، خوش پوش لوگ، تر و تازہ سے، ان سب کو دیکھ کر ہی سفر کی تھکان دور ہو گئی۔ تاہم سست رفتاری سے چلتے ہوئے ہم نے دور سے ایک قہوہ خانہ دیکھا اور اس کے سامنے گاڑی روک دی۔ کار میں بیٹھے بیٹھے ہی میں نے قہوہ طلب کیا اور ایک صاف ستھرے ملازم نے شیشے کے صراحی نما نازک گلاسوں میں قہوہ پیش کر دیا۔
گرم گرم خوش ذائقہ مشروب نے تھکن جیسے جسم سے نچوڑ لی۔ کوشلیہ کے چہرے کی بحالی لوٹ آئی تھی اور اب پھر اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک تھی۔ قہوے سے فارغ ہو کر ہم کسی مناسب قیام گاہ کی تلاش میں چل پڑے۔ ایرانی کرنسی کی سخت ضرورت تھی، لیکن چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے کرنسی تبدیل کرانا مشکل کام تھا۔ تاہم ہمیں یقین تھا کہ یہاں سب افغان کرنسی قبول کر لیں گے۔ چائے والے نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ کافی دور نکلنے کے بعد ہوٹل کنتارا کے نیون سائن نظر آئے، جس کے نیچے قیام گاہ کا بورڈ بھی لگا ہوا تھا۔ ہم نے کار اسی طرف موڑ دی۔ کنتارا کے کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ایرانی نوجوان نے ہمیں مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہا، اور یہاں بھی میری فارسی دانی نے کمال دکھایا۔ ایرانی نوجوان ہماری ہر امداد کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اسے پوری کرنسی بدلوانے کے لیے دے دی۔ کوشلیہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ باقی اس کے پاس ٹریولر چیک بھی تھے جنہیں اس نے میرے مشورے پر پڑا رہنے دیا۔ کنتارا کی پہلی منزل پر ہمیں کمرہ مل گیا۔ 2 بستروں کا یہ کمرہ زیادہ کشادہ تو نہیں تھا، لیکن صاف ستھرا اور گوارا تھا۔ بہرحال ایک رات یہاں گزارنی تھی۔ ہم کمرے میں آ گئے اور کوشلیہ تھکے تھکے سے انداز میں بستر پر گر پڑی۔ اگر تم کہو تو میں ڈاکٹر تلاش کروں؟ میں نے کوشلیہ کو تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، اب میں ایسے کمزور بھی نہیں ہوں، بس یقین کرو وہ صرف خفقان تھا۔ اس ہپی جوڑے سے طبیعت زیادہ خوش نہیں ہوئی تھی اور دل پر ایک بوجھ سا تھا کہ خواہ ہم نے اسے سر پر مسلط کر لیا۔ وہ لوگ چلے گئے، اب میں خوش ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، میں نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور جواب میں کوشلیہ بھی مسکرانے لگی۔ نہیں جناب، میرے آرام کرنے کے دن ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ مطلب میں سمجھا سکوں گی، کوشلیہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے کوشل، یقین کرو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب تم بدھو ہو تو میں کیا بتاؤں، کوشلیہ نے میرے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ چند روز کے لیے ہم شجر ممنوعہ بن گئے ہیں، اس نے عجیب سی ادا سے کہا، اور لفظ چند روز نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا۔ میں مزے کا خیز انداز میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کوشلیہ ہنسنے لگی۔ تاہم میری سمجھ میں اس کی اداسی اور اس کے چہرے کی بے رونقی کی وجہ آ گئی تھی۔ غسل کرنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن ایران میں غسل خاتون کا رواج نہیں، قانون کا رواج نہیں۔ وہاں حمام ہوتے ہیں ہر گلی کوچے میں، لوگ گھروں سے تیار ہو کر حمام میں آ جاتے ہیں اور غسل اور مالش کے بعد یہیں سے سیدھے دفتر یا کاروبار پر چلے جاتے ہیں۔ رات کو پارٹی ہو تو مہمانوں کو کھانے سے پہلے اعلیٰ درجے کے حماموں میں مدعو کیا جاتا ہے۔ حمام ایرانی تہذیب کا جزو لازم ہے۔ بہرحال بھوک لگ رہی تھی، اس لیے کھانا طلب کیا۔ تھکن کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کھانے کے بعد بستر میں گھس گئے۔ کوشلیہ نے لباس تبدیل کیا اور میرے پاس آ گھسی۔ اس کے بال میرے سینے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاموش تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے کوشل؟ میں نے اس کے ریشمی بالوں کو سنوارتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، لیکن تم ناراض ہو۔ کیوں؟ ناراضگی کی کیا بات ہے؟ بس ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ بتا دو۔ بس میں نہیں بتاؤں گی۔ بھائی میں ناراض ہی نہیں ہوں، کوئی وجہ تمہارے ذہن میں ہو تو نکال دو، میں نے اس سے بھینچ کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرانے لگی۔ ویسے تم نے میرے اوپر اعتبار نہیں کیا ہے نواز، چند منٹ کے بعد اس نے سنجیدگی سے کہا۔ عجیب باتیں کر رہی ہو، اب اس کی وجہ بھی بتا دو۔ کیا مجھے تمہارے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اس نے شکایتی انداز میں کہا، جبکہ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ اوہ، میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے کوشل، پنجاب کے ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ حاصل نہ کر سکا تو آوارہ گردی کی ٹھانی، کوئی باقاعدہ انتظام نہیں کیا، اس لیے تن بہ تقدیر چل پڑا اور چھوٹے چھوٹے نقصانات کا سہارا لیتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا۔ بس یہ میری داستان ہے۔ تم اور زبانیں بھی جانتے ہو؟ ہاں، میں نے سفر کرنے سے قبل کئی زبانیں سیکھی ہیں۔ تمہارے پاس پستول ہے؟ اوہ، تم نے کہاں دیکھ لیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ تمہارے سامان میں۔ ہاں، یہ خود حفاظتی کے لیے ساتھ رکھ لیا تھا، لیکن اس کا لائسنس موجود ہے۔ ایرانی کسٹم والے اسے نظر انداز کر گئے تھے۔ کیا اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ پوچھتے تو میں لائسنس دکھا دیتا، اگر وہ اسے میرے ساتھ نہ رہنے دینا چاہتے تو مجھے اس کی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن تم یہ سوالات کیوں کر رہی ہو؟ سچ بتا دوں؟ ہاں بالکل سچ۔ تم نے ایرانی کسٹم آفیسر سے اس کی زبان میں باتیں کی تھیں، تو میں نے تمہارے
بارے میں نئے انداز میں سوچا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید تمہارا تعلق بین الاقوامی پولیس سے ہے اور تم منشیات کی ناجائز اسمگلنگ کے انسداد کے لیے نکلے ہو۔ جب وہ تمہیں اپنے ساتھ بلا کر لے گئے تب میرا یقین اور پختہ ہو گیا۔ پھر اگر میں ہوتا تو تمہارے کیا احساسات ہوتے؟ تم منشیات کی اسمگلر تو نہیں ہو؟ اگر ہوتی تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تمہیں گرفتار کر کے اپنے دل کی گہرائیوں میں قید کر لیتا۔ میں نے پیار سے اسے بھینچتے ہوئے کہا اور وہ ہنسنے لگی۔ نہیں، بس مجھے یہ دکھ ہوا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھ سے چھپائی کیوں؟ کیا تم مجھے قابل اعتبار سمجھتے ہو؟ نہیں صاحب نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا۔ میں نے اس کا گال تھپتھپایا اور اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے لگا، کیونکہ حقیقت تو میں نے اب بھی اسے نہیں بتائی تھی۔ کوشلیہ ہنستی رہی اور جب اسے نیند آنے لگی تو وہ میرے سینے میں منہ چھپا کر سو گئی۔ دوسری صبح ہم فریمان سے چل پڑے۔ موسم خنک تھا، دھوپ بے حد خوشگوار لگ رہی تھی۔ کوشلیہ بالکل ٹھیک تھی۔ راستے میں ہم مختلف باتیں کرتے رہے اور پھر ایک طویل سفر کر کے مشہد پہنچ گئے۔ کوشلیہ نے مشہد میں رکنے کی مخالفت کی اور سفر برابر جاری رکھا۔ ہم تہران چل کر چند روز قیام کریں گے اور وہاں مکمل تھکن اتارنے کے بعد آگے بڑھنے کا پروگرام بنائیں گے، اس نے کہا، اور میں ایک گہری سانس لے کر تیار ہو گیا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک 5 سیٹ چبھنے لگی تھی۔ اس دوران میں نے کام کیا تھا، سوائے تفریح کرنے کے۔ پرنس کے بارے میں نے درفشانہ سے ملنے والی رپورٹ دے دی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک خاصا وقت گزر چکا تھا، لیکن نہ تو غلام سیٹ کا کوئی آدمی ملا تھا اور نہ ہی میں ان کے لیے کچھ کیا تھا۔ آئندہ کیا ہوگا؟ اگر ہم تہران پہنچ گئے تو کیا وہاں غلام سیٹ کے آدمی مجھے ملیں گے؟ در حقیقت اب تک انہوں نے جتنی رقم میرے اوپر خرچ کی تھی، میں نے اس میں سے 1/4 رقم کا کام بھی نہیں کیا تھا۔ شریف کے لیے میرے پاس کوئی پتہ نہیں تھا، گویا اس وقت تک میں فارغ تھا جب تک ان کا کوئی آدمی مجھ سے رابطہ قائم کر لے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرح سے وہ لوگ مجھے پرورش کر رہے تھے، آخر اس قدر رقم خرچ کرنے کی وجہ تو ہوگی، اور جو کچھ وجہ بتائی گئی تھی وہ سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی کام ہوا؟ میں خود ابھی تک لڑکیوں میں کھیل رہا تھا۔ مجھے خود پر ہنسی آ گئی۔ کیسی عجیب زندگی ہے میری بھی، دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہوں، کوئی میرے اوپر مسلط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ملحد مجھے دوسروں کا محکوم کیے ہوئے ہے۔ بہرحال اس محکومی میں ہی بھلا تھا، دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو کوشلیہ ساتھ ہے، اس کے پاس کافی رقم ہے، چھوڑو ضمیر کی باتیں، جس طرح بند پڑے عیش کرو، حسین ساتھی، دولت اور جگہ جگہ کا سفر، اور کیا چاہیے؟ قسمت نے جس انداز سے آگے بڑھایا ہے وہی صحیح۔ طویل سفر نیشا پور پر ختم ہوا کیونکہ رات ہو گئی تھی۔ عمر خیام کا شہر نیشا پور میری آنکھوں کے سامنے بکھرا ہوا تھا۔ حسین ربایاں میرے ذہن میں گھوم گئی۔ ایک رات نیشا پور میں گزاری، خشک اور بے کیف رات، جس میں کوشلیہ کے نرم و گرم جسم کا لمس تو ضرور تھا، لیکن اس کو نسوانیت کی دلکشی شجر ممنوعہ تھی۔ اس رات نے ذہن پر کوئی خاص تاثر نہیں چھوڑا، اور دوسرے دن حسب معمول سفر جاری ہو گیا۔ راستے میں کار کی ٹینکی پھر بھرنی پڑی اور میں نے برق رفتاری سے سفر شروع کیا۔ کوشلیہ بالکل پرسکون تھی، اسے اس تیز رفتاری پر ذرا بھی تردد نہیں تھا، اور اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے جب ہم تہران میں داخل ہوئے۔ کئی دن سے مسلسل سفر ہو رہا تھا، اس لیے ایک رات کی تھکن دور نہ ہوتی اور دوسری صبح ہو جاتی۔ تہران میں داخل ہونے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور کسی عمدہ سے ہوٹل کی تلاش میں چل پڑا۔ 4:30 بجے تھے، لیکن سورج مرجھا گیا تھا۔ بازاروں میں خاصی رونق ہو گئی تھی اور بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میدان سیاہ کو پار کر کے خیابان فردوسی پر آ گئے، جہاں فردوسی کا حسین مجسمہ شاہنامے کی جلد تھامے کھڑا تھا۔ منی اسکرٹ اور پشک میں ملبوس لڑکیاں مٹر گشت کر رہی تھیں، سروں سے ریشمی رومال باندھے، دل گدگدا دینے والے خد و خال لیے۔ جدید ترین سوٹوں میں ملبوس نوجوان، سینما، نائٹ کلب، کابرے، تہران پوری آب و تاب سے ہمارے سامنے تھا، لیکن تھکن نے ان تمام چیزوں میں دلچسپی نہ لینے دی۔ بالآخر سیل نوک کے خوبصورت لان میں داخل ہو کر ہم نے کار پارک کر دی۔ فوراً ہی ایک پورٹر ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے ہمارا جائزہ لیا اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے انگریزی میں ہم سے سوال کیا، کیا آپ یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں جناب؟ ہاں، میں نے کہا۔ تشریف لائیے، اس نے ادب سے کہا، اور پھر ڈکی کھول کر ہمارے
बेतुका सामान निकालने लगा। तमाम उसने सामान को हकारत की निगाह से नहीं देखा था। काउंटर पर पहुंचकर हमने अपना नाम मिस्टर और मिसेस राजा नवाज असगर लिखवा लिया और हमें खूबसूरत कमरा मिल गया। वसीह और कुशादा कमरे को देखकर वो खुश हो गई थी। साफ़ सुथरी दीवारें, आला पाई का कालीन, दरवाज़ों पर पड़े हुए हसीन पर्दे, नरम गर्दों वाली मसहरियाँ। कोशलिया ने एक तरफ लगी हुई चौड़ी खिड़की खोल दी और बाहर का नज़ारा देखने लगी। जिंदगी रवा दवा थी। दूर से फिरदौसी का मुजस्मा नज़र आ रहा था। कोशलिया गहरे गहरे सांस लेने लगी। क्या प्रोग्राम है जानेमन? कोशलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। फिर हमने रात का खाना खाया। लजीज ईरानी खाना खाने के बाद कॉफ़ी पी और फिर हम नरम बिस्तर में दराज हो गए। कोशलिया आज भी मेरे पास ही थी, लेकिन उसे शायद सख्त नींद आ रही थी। उसने मेरे सीने में मुंह छुपाकर आंखें बंद कर ली और फिर मुझे भी नींद आ गई। मैं ज़्यादा कच्ची नींद में नहीं था, लेकिन इस वक्त थकन के बावजूद आँख खुल गई। शायद किसी किस्म के खटके की आवाज़ सी थी। मैंने नंदर सी आंखों से रोशनी के नीले बल्ब को देखा और अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोशलिया मेरे पास नहीं है। मैंने दूसरे बिस्तर पर देखा, वो भी खाली था। शायद बाथरूम में होगी। लेकिन उसी वक्त निगाह कमरे के दरवाजे पर जा पड़ी और मैं चौंक पड़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर की रोशनी में कुछ साए अंदर पड़ रहे थे। मैं हैरत से उछल पड़ा। क्या किस्सा है? कोशलिया कहाँ गई? दूसरे लम्हे में फुर्ती से उठ गया। मेरे जहन में तजस्सुस जाग उठा था। दूसरे लम्हे में दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा और ठिठक गया। वो आवाज़ कोशलिया की ही थी। सरगोशियों का अंदाज। वहाँ आखिर कौन था? किससे बातें कर रही थी वो? मैं गौर से सुनने लगा। रात के सन्नाटे में सरगोशी की साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये आने का वक्त है। हम आपके लिए बेहद मुस्तरिब थे मादाम, एक मर्दाना आवाज़ ने कहा। ज़ुबान उर्दू थी। लेकिन जब तुम्हें इल्म हो गया था कि मैं पहुंच गई हूं, तो फिर इंतज़ार क्यों नहीं किया? इसमें हर्ज कोई नहीं है मादाम। यहाँ दिन रात आमदोरफ्त रहती है। हमारी आमद किसी ने शक की निगाह से नहीं देखी। लेकिन तुम्हें मालूम होगा कि मेरे साथ कोई और भी है। ज़्यादा परेशानी हमें उसी की थी। हमने सोचा कि आप उसकी वजह से किसी उलझन में ना हो। उलझन? उसकी वजह से मैं उलझन से निकल गई, वरना फंस जाती। ओ, वो कैसे मादाम? मुखबरी हो गई थी, सख्त शकीन थी। ताज्जुब है, लेकिन ये मैं कहती हूँ इस वक्त चले जाओ। अगर वो जा गया तो मेरी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। बस अब जाओ। कार ले जाए मादाम? पूछा गया। अभी नहीं, उसे शक हो जाएगा। मैं सुबह नूरों के साथ आऊँगी। जैसी मादाम की मर्ज़ी। लेकिन ठाकुर पसंद नहीं करेंगे। आप किसी और को राजदान बनाएं। मैं बराह रास्त ठाकुर को जवाबदेह हूँ। कोशिला ने कहा। हम तो हुक्म के पाबंद हैं, जवाब मिला। बस ठीक है, जाओ, कोशिला ने कहा और मैं फुर्ती से अपने बिस्तर पर वापस आ गया। लेकिन जहन साए साए कर रहा था, जिस्म से पसीना छूट रहा था। कार का क्या राज है? तो ये लड़की शुरू से बेवकूफ़ बना रही है। बन किस तरह रही थी? बड़े किरदार की मालिक बन रही थी। लेकिन क्या ये भी मंशियात की स्मगलिंग का किस्सा है? मैं तो बड़े खतरे में फंस गया था। और फिर कस्टम ऑफिसर के अल्फाज याद आ गए। उसने कहा था कि उसे इत्तला मिली है कि कोई चीज़ स्मगलिंग करके एक कार के ज़रिए लाई जा रही है। क्या ये वाकई कार थी वही? लेकिन उसकी तलाशी तो हो गई थी। क्या चीज़ पोशीदा है इसमें? कोशलिया अंदर आ गई थी और अब वो मेरे करीब आ खड़ी मुझे गौर से देख रही थी। फिर उसने समझा कि शायद मेरे सीने पर लेटने से मेरी आँख खुल जाएगी, इसलिए वो दूसरे बिस्तर पर जा लेटी और मैंने सुकून का सांस लिया। इस वक्त कोशलिया से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। अगर वो खुद को बाकिरदार लड़की साबित करने की कोशिश ना करती तो शायद मुझे इस पर गुस्सा ना आता। ऐसी तो बहुत सी लड़कियां मिल जा चुकी हैं। और दूसरी लड़कियां, वो इनसे जुदा कब थी, लेकिन घाटे में भी नहीं थी। मैंने उसे कौन सी हकीकत बता दी थी? मैंने भी तो उसे अपने बारे में तरीके में रखा था। नींद का कोसम पता नहीं था। जहन बेशुमार ख्यालात की आमाद जगह बना हुआ था। कोशलिया सो गई, लेकिन मैं जागता रहा। मुख्तलिफ ख्यालात जहन में चकराने लगे। मुझे याद आया, एक रात उसने ठाकुर का नाम लिया था और फिर मेघा के आने की वजह से बात अधूरी रह गई थी। जहन में थोड़ी सी नरमी पैदा हुई। उसने मुझे अपना कोई राज बताने के लिए भी कहा था। क्या वो यही राज था? बड़ी कश्मकश में गिरफ्तार हो गया था। एक दिल कह रहा था कि खामोशी से यहाँ से निकल जाऊँ, किसी मुसीबत में न गिरफ्तार हो जाऊँ। लेकिन फिर अचानक जहन में एक और ख्याल आया।
غلام سیٹھ نے مجھے سروے کرنے کے لیے بھیجا ہے. گو ایران منشیات کی تجارت سے مستثنیٰ ہے، لیکن اگر مجھے کچھ اشارے مل رہے ہیں تو کیوں نہ معلومات کروں. کیسٹر کے الفاظ ذہن میں آئے. ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ دیکھوں تو صحیح، تاکہ غلام سیٹھ کو یہاں کے بارے میں بھی اطلاع دے سکوں. اور یہ آخری خیال ہی زیادہ مناسب معلوم ہوا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ بالکل اجنبی بنا رہوں گا، کوشلیہ سے تعاون کروں گا اور مکمل معلومات حاصل کروں گا. اس دوران اگر کوئی خطرہ درپیش ہوا تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا. جو ہوگا دیکھا جائے گا. آنکھیں بند کر لی، لیکن ذہن میں کھولن ہو رہی تھی. اس معصوم صورت نے مجھ سے سب کچھ چھپایا تھا. اس کی شخصیت میں راز تھے، یہ بھی دوسروں کے تابع تھی اور بس اس کا اعلیٰ کار بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے مس کوشلیا، تم میرے دل سے اتر چکی ہو، لیکن میں نے بھی تمہیں کون سی حقیقت سے آگاہ کیا ہے؟ جو پوزیشن تمہاری ہے وہی میری بھی ہے. تم مجھے بے وقوف بنا کر زیادہ خوش نہ ہوگی. فکر مند کرو. میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی. بہرحال صبح ہو گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی جبکہ کوشلیاں گہری نیند سو گئی تھی. صبح کو اٹھ کر میں نے لباس وغیرہ تبدیل کیا اور تیار ہو کر اخبار کی ورقردانی کرنے لگا جو ملازم نے دروازے کے نیچے کی چھری سے نکال دیا تھا. یہ انگریزی اخبار تھا. میری نگاہیں اخبار کی سرخیوں پر تھیں، لیکن ذہن آئندہ اقدامات میں ہی الجھا ہوا تھا. کوشلیہ کی اب میری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں تھی. کافی دیر کے بعد کوشلیہ کی آنکھ کھلی. اس نے مجھے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. کیا زیادہ وقت ہو گیا؟ اس نے طویل انگڑائی لیتے ہوئے کہا. ہاں 9 بجے ہیں، میں نے جواب دیا. ارے! وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور پھر اس نے منہ ہاتھ دھویا، بال سنوارے، لباس تبدیل کیا اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی بولی. ناشتہ منگواؤ؟ بہت بہتر، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیٹے کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی. بیٹے کے آنے پر میں نے اسے ناشتے کا آرڈر دیا اور پھر اخبار پر نگاہیں جما دی. کوئی خاص خبر ہے؟ کوشلیہ نے میرے کندھے پر منہ رکھتے ہوئے کہا. نہیں، دیکھو. میں نے اخبار اس کی گود میں ڈال دیا. کوشش کے باوجود میں خود پر قابو نہیں پا رہا تھا، لیکن شکر ہے کوشلیہ نے یہ بات محسوس نہیں کی. ناشتہ آ گیا اور پھر ہم دونوں نے وہ ناشتہ کیا. ناشتے کے دوران کوشلیہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی. ایک بار میں نے خود کو اس کی یہ مشکل حالت حل کر دی. کیا بات ہے کوشلیہ، تم اچانک سنجیدہ ہو گئی؟ میرے کچھ سوالات کے جواب دو گے نواز؟ اس نے سنجیدگی سے کہا. ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ایک حسین ساتھی، بس ایک بہترین دوست، ایک خوبصورت ہمسفر زندگی، میں نے جواب دیا. اگر تمہیں کبھی یہ احساس ہو جائے کہ میں ایک اچھی عورت نہیں ہوں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ اچھی عورت نہ ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ فرض کرو مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو تمہاری نگاہ میں قابل معافی نہ ہو. میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں نے کہا. وعدہ کرتے ہو نواز؟ اس نے اداسی سے پوچھا. مگر غلطی کیا ہے؟ پہلے وعدہ کرو. چلو وعدہ، میں نے ہنس کر کہا. نواز، میں ایک دکھی عورت ہوں. میں نے غلط نہیں کہا تھا نواز. تم میری زندگی میں پہلے مرد ہو جس سے میں متاثر ہوئی ہوں، لیکن میری پچھلی زندگی بہت کٹھن ہے. میں نے نامساعد حالات کی آغوش میں آنکھ کھولی. میرا باپ منشیات کا اسمگلر تھا. اس نے پوری زندگی یہی کام کیا. میں اس کی اکلوتی لڑکی تھی. اس نے مجھے تعلیم دلائی، لیکن پھر جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے مجھے اپنے لائن پر لگا دیا. اس نے مجھے اپنے بڑھاپے کے واسطے دیے اور مجھ سے کہا کہ وہ میری عزت کی ذمہ داری لیتا ہے. اس نے تمام حالات میرے سامنے کر دیے. وہ لاکھوں روپے کا مقروض تھا اور ان خوفناک حالات کے ہاتھوں میں بے بس ہو گئی. میں نے وہی کام کرنا شروع کر دیا جو وہ کرتا رہا تھا اور خود وہ چاہتا تھا. میں بس اس گروہ میں شامل ہو گئی. میں نے باپ کا تمام قرض اتار دیا. میری ماں مر چکی تھی، اب صرف باپ زندہ تھا، اور جب میں بھرپور طور پر کام کرنے لگی تو میرا باپ بھی مر گیا. لیکن میں ٹھاکر کے گروہ سے نہیں نکل سکی اور آج تک اس کے لیے کام کر رہی ہوں. اس بار ایک لمبا کام میرے سپرد کیا گیا ہے اور اس کے لیے مجھے امریکہ تک کا طویل سفر کرنا ہے. میں منشیات لے کر ہی ایران میں داخل ہوئی ہوں. تمہیں میں نے ایک عام آدمی سمجھ کر ہی لفٹ دی تھی، لیکن تمہارا کردار میرے ذہن کو بھا گیا. میں نے تمہارے ساتھ اپنا جیون ساتھی چن لیا اور تمہیں اپنا سب کچھ سونپ دیا. تب میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی اور پھر تم سے مدد چاہوں گی. تم اگر کہو گے تو اس گروہ کے لیے ہم دونوں کام کریں گے، اور تم منع کرو گے تو میں بھی یہ زندگی چھوڑ دوں گی اور تمہارے ساتھ رہوں گی.
تم بے حد نیک انسان ہو، اس لیے میں تمہیں سب کچھ بتاتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اسی رات میں دریائے ہرمن کے کنارے سب کچھ بتانے جا رہی تھی کہ وہ بی پی لڑکی آ گئی اور ہمت ٹوٹ گئی۔ لیکن یقین کرو نواز، اس کے بدلے آج تک میری ضمیر نے کہا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں، لیکن میری ہمت نہ پڑی۔ میں نے سوچا کہ یہ کام پورا کروں، اس کے بعد خود کو تمہارے سپورٹ کر دوں گی، تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو۔ اور اب میں یہاں پہنچ گئی ہوں۔ تمہیں یاد ہے جب کسٹم آفیسر تمہیں اندر لے گیا تھا تو میرا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ کہیں تم بین الاقوامی پولیس کے آدمی نہ ہو، اور اس کے بعد سے جو میں بے قابو ہوئی اس کی وجہ بھی یہی تھی، لیکن بھگوان کا شکر ہے کہ تم وہ نہ نکلے۔ یہ میری کہانی ہے نواز، اور اب میں تمہاری عدالت میں ہوں، میرے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی کہانی بھر درفشانہ سے مختلف نہیں تھی، وہ بھی بے سہارا تھی، لیکن درفشانہ اب بھی اس سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ وہ زیادہ مظلوم تھی اور پھر وہ میری ہم مذہب تھی۔ جب میں نے اس کے معاملے میں دل سخت کر لیا تو یہ کیا چیز تھی؟ میں خاموشی سے اسے آنسو بہاتے دیکھتا رہا، گو اس نے دل کھول کر سامنے رکھ دیا۔ اس نے ایک حقیقت کہہ دی تھی، لیکن میرا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ اگر صاف ہو بھی جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ ظاہر ہے میں اسی کی طرح مجبور تھا۔ میری زندگی تو خود دوسروں کے رحم و کرم پر تھی، اور میں اس کے لیے دل میں کوئی خاص جذبہ نہیں رکھتا تھا۔ تاہم ابھی کچھ وقت اور گزارنا تھا، اور غلام سیٹھ کے لیے اس سے معلومات بھی مہیا کرنا تھیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد میں نے پوچھا، تو کیا تمہارے پاس منشیات موجود ہیں؟ ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن کسٹم میں تو تلاشی ہو چکی تھی۔ یہ کار مخصوص قسم کی ہے، اس کے ضروری پرزوں کے ساتھ ساتھ بے شمار فالتو پرزے بھی لگے ہوئے ہیں جو اندر سے خالی ہیں، اور ان میں ہیروئن کی بہت بڑی مقدار چھپی ہوئی ہے۔ میرے لہجے میں سرسراہٹ تھی۔ یہ ٹھاکر کون ہے؟ ایک خطرناک انسان جس کا کاروبار کھٹمنڈو سے امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ کیا وہ ایران میں مقیم ہے؟ نہیں۔ پھر وہ کہاں ہے؟ اس کا قیام دہلی میں ہے، میں دہلی سے ہی آ رہی ہوں، یہاں اس کا باقاعدہ اڈہ ہے۔ ہاں، وہ واحد آدمی ہے جو یہاں پر اس خطرناک ماحول میں بھی کھلے دل سے کاروبار کرتا ہے، ورنہ ایران میں بڑے بڑے جیلے اس کے کاروبار سے جان چراتے ہیں۔ یہاں منشیات رکھنے والے کی سزا موت ہے، اور اگر میں وہاں نہیں جاؤں گی تو ہم ہیروئن ان کے حوالے کرنے کے بعد آزاد ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ اور اگر اس سے پہلے پھنس گئے؟ ٹھاکر ذمہ دار ہے، وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں بچا لے گا۔ پھر اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ معافی، صرف معافی۔ میری یہ پہلی اور آخری خطا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم سے صرف یہی جھوٹ بولا ہے، اس کی وجہ بھی تمہیں بتا چکی ہوں، اس کے بعد تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی میں۔ ٹھیک ہے کوشلیا، میں خود ٹوٹا ہوا انسان ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے کہا، اور وہ سکتے میں رہ گئی۔ چند منٹ پاگلوں کی طرح مجھے دیکھتی رہی، اور پھر اچانک اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے آثار پیدا ہو گئے، اور وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے میرے چہرے اور گردن کے بے پناہ بوسے لیے ڈالے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، کافی دیر تک وہ اپنی مسرت کا اظہار کرتی رہی۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا، اور میں ترہم آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی! دنیا نے مجھے اتنے دھوکے دیے ہیں کہ اب نیکی اور حمیت کا تصور بھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ تو مجھے لوٹے ہوئے انسان سے حمید کی بھیک مانگ رہی ہے؟ دنیا نے تو یہ لفظ حرف غلط کی طرح میرے سینے سے مٹا دیا ہے۔ میں تجھے کچھ نہ دے سکوں گا سوائے دھوکے کے۔ یہی میرے پاس یہ کیا ہے، میں سوچ رہا تھا۔ کوشلیا آئینے کے سامنے اپنا میک اپ درست کر رہی تھی، پھر اس نے میری طرف مڑ کر کہا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو گے نواز؟ کہاں جا رہی ہو؟ کار خالی کروا لاؤں، اس کے بعد میرا ختم ہو جائے گا کام۔ ہاں، آئندہ کے لیے کیا بات کروں؟ اس کا فیصلہ میں بعد میں کر لوں گا۔ کیا یہاں سے فوری واپسی ضروری ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں۔ تب پھر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤ، اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ جھکی اور میرے چہروں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر میرے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ یقین نہیں آتا کہ اتنی بڑی الجھن کا اتنا آسان حل نکل آیا ہے نواز۔ یہ خیال میری جان کے لیے رہا ہے کہ جب تمہیں میری حقیقت معلوم ہو گئی تو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ یقین کرو میرے لیے یہ بہت بڑا اطمینان تھا۔ تم بے حد عظیم ہو، تم بے حد وسیع القلب انسان ہو۔ اس نے دوبارہ میرے ہونٹوں، اور پھر وہ باہر نکل گئی۔ میں کئی منٹ تک اپنی عظمت اور وسیع القلبی پر غور کرتا رہا، اور پھر ایک کہکا خود بخود حلق سے آزاد ہو گیا۔ کیا دلچسپ لطیفہ ہوا تھا۔ پارٹ نمبر 12 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 13 پہ سماعت فرمائیے۔